بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بہت ہی ایک آنرڈ فیل کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ خود بھی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو باہر سے بیان کرنی بہت آسان ہوتی ہیں، اور آپ کسی کو نصیحت دینا چاہیں تو بڑے آرام سے آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ فکر نہ کرو، پریشان نہ ہونا، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمت کرنا، بالکل پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو ہمت کرنی چاہیے، آپ کو پازیٹیو رہنا چاہیے. لیکن جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے صرف اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ اصل حالات کیا ہیں، اور جس کو درد ہو رہا ہوتا ہے وہ درد کو وہی محسوس کر رہا ہوتا ہے. باہر والا بڑے آرام سے اس کو برداشت کرنے کی اور صبر کرنے کی تلقین کر سکتا ہے. تو اس لیے میں اس گفتگو کرتے وقت اس بات کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے، اور میں جن لوگوں سے بات کر رہا ہوں ان کا ایک ذاتی تجربہ ہے اس میں سے گزرنے کا، لہٰذا ان کی رائے، ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کا علم وہ میری رائے سے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. میں 2-3 باتیں تو صرف فلسافیکل لیول کی آپ کے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ ٹیکنیکل باتیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس نے، ہماری وہ چھوٹی بہن ہے، اس نے یہ بتایا کہ جب میرے اللہ نے مجھے 2 معذور بچے دیے جن کو لوگ معذور کہتے تھے اور بعد میں ہم اس کو اسپیشل کہتے ہیں، تو میرے ذہن کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت آئی، اور وہ قرآن کی آیت یہ تھی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. خدا کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا کہ اس کی استطاعت ہو، یعنی اس کی استطاعت سے بڑھ کر اس پر کبھی بوجھ نہیں ڈالتا. اچھا، چونکہ یہ بات اللہ پاک کی طرف سے کہی گئی ہے تو یہ تو بالکل بھی غلط نہیں ہو سکتی. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب پر جو بوجھ ڈالا ہوا ہے وہ آپ کی استطاعت سے بڑھ کر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سمجھا ہے کہ آپ کے اندر یہ استطاعت موجود ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ بوجھ ڈالا ہے. یہ ایک چیز جو ہے یہ بہت زیادہ ایک حوصلہ دینے والی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں بوجھ کو اٹھا لوں گا یا اٹھا لوں گی. ایک بات. اچھا، دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جس کو سنبھالنا، اس کو یعنی بڑا. آپ نے مجھے بھی میوٹ کر دیا. ہیلو، ہاں جی، مجھے آپ نے میوٹ کر دیا تھا، میں نے آن کر لیا. آواز آ رہی ہے میری نا آپ کو؟ جی. تو اچھا جی، اور دوسری بات، جی ٹھیک ہے. تو دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. لہٰذا جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے لیے قرآن پاک میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، مسلمان کے لیے مصیبت کے لیے کبھی بھی اس کے لیے مشکل کا لفظ استعمال نہیں ہوا، عذاب کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے ابتلا کا لفظ استعمال ہوا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب ابراہیم کو مبتلا کیا گیا. اور جو عربی سمجھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ابتلا کا مطلب امتحان ہوتا ہے، اور امتحان کا مطلب یہ ہے کہ امتحان ہمیشہ اس کا لیا جاتا ہے جس کو ڈگری دے کر پھر اعلیٰ عہدے پر فائز کرنا ہوتا ہے، یا جس کی ٹریننگ. تو میں شروع میں یہ 2 باتیں آپ کو نا بہت زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ میں سے کسی کے مائنڈ سیٹ کے اندر یہ آ رہا ہے کہ آخر میں ہی کیوں، آخر مجھے ہی کیوں امتحان میں ڈالا گیا، آخر میرے ہی اوپر ڈالا گیا، تو یہ 2 چیزیں ہمیں بہت حوصلہ دے سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے، لہٰذا اللہ پاک نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، جو کہ بیسیکلی میرے فائدے کے لیے ہے. اور اس سلسلے میں جو ہمارے بڑے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نا، خدا کا اور ہمارا کیا مقابلہ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کہاں خدا کی ذات اور کہاں ہم ایک کمزور عاجز سی مخلوق. اچھا، ہمارا جو اللہ میاں امتحان لے گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ امتحان پاس فیل کرنے کے لیے لے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا اللہ کو پہلے پتہ نہیں ہے کہ یہ پاس ہوگا کہ یہ فیل ہوگا؟ تو اس لیے ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کسی امتحان میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے 2 ہی پرپس ہوتے ہیں. ایک پرپس تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری تربیت کی جا رہی ہے. جیسے آپ کسی بچے کو جم میں بھیج دیتے ہیں اور وہ آرام سے باقی لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ جم میں وزن اٹھا رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یار اتنے مصیبت میں اس کو کیوں یہ مشقت کر رہا ہے؟ تو اصل میں اس کو تیار کیا جا رہا ہے کسی بڑے کام کے لیے، کسی بہت بڑی ریس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اس کو.
اور یا دوسری جو ہوتی ہے ریزن کسی کو بھی امتحان میں ڈالنے کی، وہ انعام دینے کے لیے ہوتی ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی انعام دیا جاتا ہے۔ اچھا ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہماری چونکہ زندگی تھوڑی ہے نا، اب 60-70 سال کی عمر ہے اگر کسی کی، تو اس چھوٹے سے سپیکٹرم کے اندر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جب میں نے اتنی مشقت کی زندگی گزاری اور میں نے اتنی محنت کی تو اس کا انعام کہاں ہے؟ اور بعض اوقات مجھے اس کا انعام ہی نظر نہیں آیا، میری تو عمر اتنی ساری ہو گئی ہے۔ وہ ہم شاید اس وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کا سپیکٹرم بہت ہی چھوٹا سا ہے۔ ایک پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹا سی کٹیا ہے، اس کٹیا کے اندر میں بیٹھا ہوں اور اس کٹیا میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، میں اس سوراخ سے باہر کا منظر دیکھ رہا ہوں اور سامنے سے نا بیڑیاں یعنی بکریاں، بھیڑیں، اونٹ یہ گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، مگر ایک وقت میں مجھے صرف ایک جانور نظر آ رہا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میرے حصے میں وہ ایک ہی ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن چونکہ میں محدود ہوں نا تو اس لیے مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا۔ تو جبکہ ہمارا جو پوری زندگی کا سپیکٹرم ہے وہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے کا بھی ہے موجود، عالم ارواح کا، اور یہ چھوٹا سا ایک سیگمنٹ بھی موجود ہے، پھر وہ قبر کا بھی ہے، پھر برزخ کا بھی ہے، پھر آخرت کا بھی ہے، پھر موت کے بعد کی عبدالآباد کی زندگی ہے۔ تو وہ سپیکٹرم اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعام، جو امتحان، جو اجر، جو اس کا ثواب، جو اس کے جو بلیسنگز ہیں وہ دینی ہیں، وہ ہم چھوٹی سی دنیا میں بعض اوقات ہمیں نظر نہیں آتی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ دو باتیں تو میری جتنی بیٹیاں یا بہنیں یہ سن رہی ہیں، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر اس لحاظ سے ایک بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھا کہ آپ کی طاقت ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی جس کو اسپیشل کیئر کی ضرورت ہے وہ آپ کی گود میں ڈالا جائے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، آپ اس بات کو اپنے دل کے اندر پکا یقین بٹھا لیجئے کہ یہ جو کچھ آپ مشقت اور کوشش کر رہی ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کو جو کچھ ملنے والا ہے وہ عام سرکمسٹانسز میں شاید نہ مل پاتا۔ وہ ہو سکتا ہے آپ کی فزیکل ویل بینگ ہو سکتا ہے آپ کی فائنینشیل ویل بینگ ہو سکتا ہے آپ کی ایموشنل ویل بینگ ہو سکتا ہے آپ کی انٹلیکچوئل ویل بینگ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی اسپرچوئل ویل بینگ جس میں آپ کا مقام، آپ کی قدر، آپ کی اپنی نظروں میں اور معاشرے کی نظروں میں اور اللہ پاک کی نظروں کے اندر بہت بڑھنے والی ہے۔ تو یہ تو دو باتیں ہیں جو ہمیشہ آپ کو سٹرینتھ دیتی رہیں گی کہ اس سارے کام میں۔ اچھا اب جو اس کی جو ٹیکنیکل ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا بچہ ہے نا، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے لامحدود امکانات پیدا کیے ہیں، لامحدود امکانات۔ اگر آپ میری یعنی لیکچرز وغیرہ آپ نے سنے ہیں یا یوٹیوب پہ دیکھتی رہتی ہیں تو اس بات پر میں ہمیشہ بڑا زور دیتا ہوں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک چھوٹا سا بیج ہے۔ اب ایک چھوٹے سے بیج کو دیکھ کر آدمی کہہ نہیں سکتا کہ اس میں پورا آم کا ایک درخت ہوگا جس میں ہر سیزن میں منو آم اترا کریں گے جو کہ میٹھے اور رسیلے ہوں گے، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ اچھا لیکن وہ سارا کا سارا بڑا سے بڑا درخت بھی اس بیج کے اندر موجود ہے۔ اچھا اب وہ پوٹینشل اتنے لامحدود ہیں کہ اس دنیا میں یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک جو کوئی لوگ بنے ہیں، ہر انسان وہ بن سکتا ہے سوائے نبی بننے کے، باقی ہر وہ چیز بن سکتا ہے۔ لہٰذا ایک بچہ اگر کسی فزیکل ہینڈی کیپ کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے، ہمیں قطعاً یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ ابھی اس کے ان ایکسپلورڈ بلینز آف پوٹینشلز موجود ہیں، اس کے بلینز جو ہے نا ابھی اور امکانات موجود ہیں جو کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ صرف اس ہینڈی کیپ کی وجہ سے سارے کیپ ہو گئے ہیں۔ اچھا اگر ہمیں اس بات کا یقین نہ آئے تو دنیا میں آپ کو ہزاروں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ ابھی ریسنٹ ہسٹری کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جو اسٹیفن ہاکنگ تھے، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، ان جیسا برین جو ہے اس پوری صدی میں کوئی پیدا نہیں ہوا، اور وہ بیچارہ اگر اس کی مکھی آنکھ پر بیٹھ جائے تو وہ آنکھ کی جنبش سے بھی مکھی کو نہیں ہلا سکتا تھا، لیکن اس شخص نے اس پوری کائنات کے بارے میں اور فلکیات کے بارے میں اور کوانٹم فزکس کے اندر ایسے خیالات کا اظہار کیا اور اس قسم کے اس نے مائنڈ بلوئنگ آئیڈیاز دیے جو کہ ایک عام آدمی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی۔ اسی طریقے سے آپ نے ہیلن کا نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑی شاعرہ تھیں جو کہ پیدائشی گنگی، بہری اور نابینا تھیں، یعنی انہوں نے رنگوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے لفظوں کو نہیں سنا، انہوں نے کبھی منہ سے ادا نہیں کیا، اور وہ اتنی عالیشان شاعری انہوں نے کی۔ اور ان کی ایک بہت خوبصورت مضمون ہے جس کا نام ہے 3 days to see، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر مجھے دیکھنے کو 3 دن مل جائیں تو میں اس کے اندر کیا کیا دیکھوں گی۔ تو وہ بڑی عالیشان ہے۔ تو دنیا میں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں جس میں لوگ کسی نہ کسی جگہ پہ تھوڑے سے اسپیشل تھے اور کچھ پوٹینشلز یعنی کچھ فزیکل چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیں، لیکن آپ بحیثیت ماں اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کے بچے کے اندر
दो चार इस तरह की चीजों को छोड़कर बाकी सारे इम्कानात मौजूद हैं, मगर वो सारे के सारे इम्कानात बीज की शक्ल में मौजूद हैं। जिस तरह बीज सच दरख्त नहीं होता, मगर बीज दरख्त होता है अगर आप उसको प्रॉपर फिजा दें, प्रॉपर जगह पर आप उसको यानी जमीन में दबाएं, उसकी सर्दी गर्मी का ख्याल रखें और उसको जो है प्रॉपर तरीके से खाद दें और उनकी नमकियात का ख्याल रखें और कीड़ों से बचाएं, तो आप ये देखेंगी कि वो जो छोटा सा बीज जो नजर भी नहीं आ रहा था, उसी के अंदर से फूल निकलेंगे, उसी के अंदर से कलियां निकलेंगी, उसी के अंदर से फल निकलेंगे। लिहाजा एक बात अभी तक जो मैंने बातें की मैं थोड़ी सी समराइज कर दूं उसको। पहली बात मैंने आपको ये कही है कि आप किसी सूरत में अपने आप को महरूम ना समझिए, किसी तौर पर आप ये ना समझिए कि आपकी किसी गलती की वजह से अल्लाह ने आपको किसी अजाब में या किसी अताब में डाला हुआ है या आप अल्लाह की पकड़ में आई हुई हैं, बल्कि आप अल्लाह ताला की उन पसंदीदा लोगों में से हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी दी है और लोगों की निस्बत इसका ज्यादा आपको कॉम्पिटेंट समझते हुए जिम्मेदारी दी है। और दूसरी बात मैंने आपको यह बताई है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा वजन नहीं डालता। लिहाजा आपको बिल्कुल इत्मीनान होना चाहिए कि जितनी फैकल्टीज चाहिए आपको अपने बच्चे को संभालने के लिए वो सारी अल्लाह ने आपको अता की हुई हैं। तीसरी बात मैंने आपको यह बताई है कि आप किसी तौर पर यह समझिए, फर्ज करें आपका बच्चा चल नहीं सकता या आपका बच्चा पकड़ नहीं सकता या आपका बच्चा सही तरीके से बोल नहीं सकता या आपका बच्चा सही तरीके से सुन नहीं सकता या आपके बच्चे का नीचे वाला धड़ जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा या किसी के अंदर थोड़ी सी समझने की कुव्वत बाकी निस्बत कम है, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं और ये साइंटिफिक रीजंस पर यकीन दिलाता हूं कि जो उसके अंदर टोटल अल्लाह ताला ने इम्कानात दिए हुए हैं, जो उसके अंदर पोटेंशियल दिए हुए हैं, ये उसका बहुत एक माइन्यूट सा हिस्सा है जो उसको नहीं दिया गया। और एक अल्लाह ताला का एक बड़ा जबरदस्त निजाम है कि जब अल्लाह ताला कुछ फैकल्टीज को रोक लेता है तो जो दूसरी फैकल्टीज हैं वो उसको कॉम्पनसेट कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि जो बच्चे पैदाइशी तौर पर नाबीना होते हैं उनकी याददाश्त बाकी लोगों की निस्बत बहुत ज्यादा होती है और वो यानी अगर उनको फर्ज करें आप कुरान हिफ्ज में डालें तो दूसरा अगर एक बच्चा 10 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज करता है तो वो बच्चा 4 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लेता है, क्योंकि एक बच्चा जो देख रहा है वो जब सुनने या पढ़ाई के अमल को इख्तियार करता है तो वो उतना फोकस नहीं कर सकता, और एक आदमी जो देख नहीं सकता तो उसको सारा के सारा फोकस अपने कानों की बुनियाद पर और अपने जहन की फैकल्टी से करना पड़ता है, तो उनकी वो वाली सलाहियतें जो है वो शार्प हो जाती हैं। लिहाजा मुझे नहीं पता कि आपके बच्चों की जो थोड़ी डिसेबिलिटी है वो किस किस्म की है, लेकिन आप तहम्मुल से बैठ के ये देखिए कि जिस एरिया में उसकी डिसेबिलिटी है उसके अलावा का एरिया कौन सा है जिसमें उसकी फैकल्टीज उससे ज्यादा शार्प है, और वो आप थोड़ी सी मेहनत करके उसको आइडेंटिफाई कर सकती हैं। और वो जो चीजें जो शार्प हैं उन चीजों को कल्टीवेट करने की जरूरत है। इस बात को आप जहन में रखिए। जो ये 3 बातें थी और चौथी बात आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिंदगी के अंदर जो सबसे अहम चीज जो इंसान को तहरीक दे के रखती है वो है जिंदगी का कोई ना कोई मकसद, जिंदगी का कोई ना कोई मीनिंगफुलनेस। अगर आपने ये सोच लिया, किसी ने ये सोच लिया कि उसका बच्चा चूंकि स्पेशल है लिहाजा अब सारी जिंदगी के लिए वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है और मैंने सारी जिंदगी के लिए उस बच्चे का ख्याल रखना है और इसके जिम्मे सिर्फ सांस लेना, खाना खाना और जिंदा रहना है और बाकी मैं इसको संभालूंगा, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। जिस तरीके से आपकी जिंदगी का एक मकसद है, आपके उस स्पेशल चाइल्ड का भी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए। आखिर अल्लाह ताला ने उसको इस दुनिया के अंदर सांस लेता हुआ जीता जागता इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा है, तो उसका मरकज अच्छा, अब वो बेचारा अपने तौर पर उस पर्पस को तलाश नहीं कर सकता। एक मां की हैसियत से, पेरेंट की हैसियत से ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि मीनिंग इन हिज लाइफ हमने उसको तलाश करके देना है। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक बच्ची है, उसका नाम भी मैं बता दूंगा क्योंकि वो शर्माती नहीं है, चंदा उसका निकनेम है। तो वो मेरे पास ऑपरेट करने के लिए सऊदी अरब से आई। उस बच्ची का ये है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, जबरदस्त उसकी आवाज है और वो ज़हीन है, मगर उसके जो हाथ हैं वो बिल्कुल यानी उसकी यानी ये आर्म यानी जो ना लोअर आर्म और अपर आर्म नहीं है, हाथ हैं जो बॉडी के साथ लगे हुए हैं, जस्ट ये हाथ हैं, यानी ये बाजू नहीं है। और इसी तरह जो नीचे वाली टांगे हैं वो भी नहीं है और सिर्फ पैर लगे हुए हैं और बाकी का उसका धड़ मौजूद है। अच्छा, अब वो बच्ची सऊदी अरब में वो रहते थे, वहां किसी तरह से उनको हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी,
اس کے پیٹ میں ایک بہت بڑا اوویرین ٹیومر ہوئی اور اس کی عمر تقریباً 16 سال ہے, اور وہ مجھے اس کو آپریٹ کرنا پڑا. اس دوران وہ بچی میرے ساتھ بڑی مانوس ہو گئی اور میں اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا. اچھا, اس بچی نے جب وہ بہت چھوٹی سی تھی, اس نے اپنا خود زندگی کا ایک مقصد بنایا ہوا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو کسی نہ قسم کی محرومی ہے, میں نے ان کو حوصلہ دینا ہے اپنی مثال دیتے ہوئے کہ یہ دیکھیں کہ میں بھی تو ہوں کہ جس کو یہ معذوری ہے, اور وہ سارا دن اس کام میں لگی رہتی ہے. لوگ پکڑ پکڑ کے اس کے پاس لے کے آتے ہیں کہ ذرا ان کو, یہ باجی کو ہماری تسلی تو دینا, یہ باجی کا جو ہے نا بیٹا فوت ہو گیا تھا تو یہ باجی سارا دن روتی ہے, تو ذرا اس کو تسلی تو دینا. تو اس نے اپنی پوری زندگی کا یہ مقصد بنا لیا ہے. ناؤ وہ کہتی ہے مجھے اب یاد ہی نہیں رہتا کہ میں وہ لڑکی ہوں کہ جس کے صرف ہاتھ ہیں اور اس کے بازو اور ٹانگیں نہیں ہیں. اسی طریقے سے آپ نے میرے وہ یوٹیوب چینل کے اندر انم نجم کے ساتھ میری ایک انٹرویو سنا ہوگا کہ یہ وہ ماشاءاللہ ایک لڑکی ہے جو کہ کشمیر میڈیکل سٹوڈنٹ تھی, اور وہ ڈاکو نے حملہ کیا اور اس کی اسپائنل کارڈ کے اندر بلٹ لگی اور وہ گردن کے نیچے سے بالکل معذور ہو گئی. اس کے بعد اس نے سائیکیٹری کے اندر پوسٹ گریجویشن کی, کنگز کالج لنڈن سے اس نے ماسٹرز کیا. اب وہ سائیکیٹرسٹ ہے, حالانکہ اس کا صرف یعنی وہ یہاں تک ہے, صرف یعنی افیکٹو یہاں تک ہے وہ. تو آپ انم لکھیں گفتگو, انم نجم کے ساتھ گفتگو, تو میری اس کے ساتھ آدھے گھنٹے گفتگو. آپ حیران ہوں گے اس لڑکی نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا ہے کہ اب میں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ کیسے ایک معذوری کے باوجود ایک بھرپور زندگی گزاری جا سکتی ہے. اسی طریقے سے مجھے آئی ایم شیور کہ ایک ورائٹی آف اسپیشلٹیز ہوں گی, ورائٹی آف ہینڈی کیپس ہوں گے اور لمیٹیشنز ہوں گی آپ کے بچوں کی مختلف نوعیت کی, لیکن بحیثیت ماں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا یا بیٹی, آپ کی زندگی کے لیے میننگز کیا ہیں, آپ اس دنیا میں کیوں ہیں. اور آپ حیران ہوں گے, ہو سکتا ہے اگر آپ اس بچے کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں اور وہ اس میننگ کو اون کر لے, تو شاید آپ اپنے ایک نارمل بچے کے اوپر اتنا قابل وہ فخر نہ ہوتا جتنا آپ کا وہ بچہ قابل فخر ہوگا, کیونکہ اب وہ اپنے میننگ, زندگی کی میننگ کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کو جس طریقے سے وہ اوپر لے کے دنیا کے اندر ایک انقلاب لے کے آئے گا اور لوگوں کو انفلوئنس کرے گا, وہ بہت ہی زیادہ افیکٹو ہوگا. تو لہٰذا میری جو چوتھی گزارش آپ سے تھی, میں پھر دہراتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی تحمل سے بیٹھ کے, اکیلے بیٹھ کے, اپنے سپاؤس کے ساتھ ڈسکس کر کے, اپنے اور جو دوست ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے, آپ کے جو اور بچے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے, یا کسی ٹیکنیکل ایکسپرٹ کے ساتھ ڈسکس کر کے, آپ اپنے بچے کی تربیت کے اندر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے, اور کوشش کریے کہ وہ خود اپنے اندر سے ایمرج کر کے نکالے جتنی بھی اس کی یعنی کیپیسٹی ہے کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے, اور کوئی نہ کوئی مقصد. دوسری بات یہ ہے, اور پانچویں بات یہ ہے کہ آپ قطعی طور پر دیکھیں, کچھ تو ایسے ہوں گے جو بالکل ہی بیچارے جو نا وہ ہوں گے ہینڈی کیپڈ ہوں گے اور جن کے لیے لمیٹڈ ان کی ساری ہوگی موبلٹی, لیکن آپ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور سوچئے کہ آپ کا بچہ بڑا ہو کر انڈیپینڈنٹ, چاہے تھوڑی سی بھی ہو, ارننگ کے لیے کیا کر سکتا ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ فائنینشیل اپنے پیروں پہ, چاہے آپ اس کو انڈر سپرویژن کسی کام کے اندر کر دیجئے, لیکن اس بچے کو اگر اس کی مینٹل فیکلٹیز الرٹ ہیں تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ آج صبح سے لے کر شام تک جو کچھ میں نے کیا اس کا یہ پرپس تھا اور اس سے میں نے یہ حاصل کیا. اور آپ خود یعنی اس بات کا فیصلہ نہ کریں کہ یہ تو کچھ بھی, یہ تو ساری زندگی کے لیے سہارے کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا. آپ تھوڑا سا غور کریں گے اور آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز انہی امکانات میں سے, انہی پوٹینشلز میں سے جو اس بچے کے انٹیکٹ ہیں, آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے بہت کچھ اچھا نکل سکتا ہے. اور دوسرا, آج کل کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے, اب دیکھنا پیسے کمانے کے لیے دکان کھولنی پڑتی تھی, پیسے کمانے کے لیے الیکٹریشین کا کورس کرنا پڑے گا, پیسے کمانے کے لیے ڈاکٹر بننا پڑے گا. آج کل تو یہ انٹرنیٹ اور آن لائن کے سلسلے کے اندر آپ صرف اگر کمپیوٹر کو آپریٹ کر لیتے ہیں اور کسی کے لیے کوئی بھی چیز کریٹ کر سکتے ہیں, تو اس کریشن, چاہے وہ کریشن فزیکل کریشن ہے, چاہے وہ وربل کریشن ہے, چاہے وہ باتیں ہی ہیں صرف. دیکھیں دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ امیر لوگ وہ ہیں جو باتیں کر رہے ہیں. آپ یہ جو ٹی وی کا 1 گھنٹے کا پروگرام دیکھتے ہیں,
یہ ایک پروگرام 30 لاکھ روپے 25 سے 30 لاکھ روپے مہینہ کما کے دے رہا ہے اس چینل کو, کہ کیونکہ 20 منٹ کے جو اشتہار ہیں وہ ایک جو ہے 20 سیکنڈ کا اشتہار تقریباً 50-60 ہزار روپے کما کے دے رہا ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں, ایک بات ہی کی جا رہی ہے نا. تو اس نالج کے ایج کے اندر تو بچہ جو ہے اپنی فزیکل لمیٹیشن کے باوجود بھی بہت ایفیکٹو طریقے سے آن لائن ارننگ کا کام سیکھ کر کما سکتا ہے. تو ان بچوں کو آپ مہربانی کر کے ضرور اس فیز کے اندر لے کے آئیے جس میں ان کو اپنی زندگی کے میننگ فل ہونے کا ایک احساس ہو. اور نمبر 2, کسی بھی حد تک ہو سکتا ہے کہ آپ ہی اس کے لیے کما رہی ہوں, کام تو آپ ہی کر رہی ہوں سارے, مگر اس کو یہ لگ رہا ہو کہ وہ بھی پارٹنر ہے اس کام کے اندر, اور اس پارٹنرشپ کے اندر کچھ پیسے اس کی محنت کی وجہ سے ارن کیے جا رہے ہیں. تو اس کی طرف اس بچے کو لے کے آنا, یہ بھی اس کی زندگی میں ایک میننگ فل ایڈیشن کر دے گا, اور اس کو اپنی زندگی جو ہے بھرپور ہونی شروع ہو جائے گی. تو یہ 4 باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی. اس کے بعد آگے جو ان کی ایک ٹیکنیکل کیئر کا ہے مسئلہ, اس سلسلے میں آئی ایم شیور کہ آپ کا رابطہ کسی نہ کسی ڈاکٹر سے ضرور ہوگا, اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ تمام اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی ادارے میں انرول ہونا چاہیے, تاکہ ان کو جو ڈے ٹو ڈے جو یعنی ویک بائی ویک کوئی نہ کوئی فزیکل پرابلم ارائز کرتے رہتے ہیں, ان سے ان کا رابطہ کیا جا سکتا ہے. آجائیں. تو یہ کچھ گزارشات تھی جو میں ایک براڈر آؤٹ لائن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اب اگر کوئی آپ سوال پوچھنا چاہیں تو ہم وہاں سے پھر آگے بات کو شروع کر سکتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. بھائی میرا آپ سے کوشچن ہے. تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل کہ آپ آئے, آپ نے ہمارے لیے اتنا سارا ٹائم نکالا, اپنا قیمتی وقت نکالا. وی آر ریئلی گریٹفل ٹو یو. بینگ اے مدر آف اے اسپیشل نیڈس چائلڈ, ہمارے بچوں کے بہت زیادہ ہیلتھ ایشوز بھی ہوتے ہیں. لائک مائی ڈاٹر, شی ہیز ڈاؤن سنڈروم اور شی CHD, اس کے سیریس ہارٹ ایشوز بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. یہ ہے کہ جب سے اس کی برتھ ہوئی, ایٹ دا ٹائم آف برتھ وی ہیو بین ٹولڈ دیٹ شی از اے ہائی رسک بیبی اینڈ شی ول ناٹ سروائیو. اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا. ایٹ دا ایج آف 2 شی ہیڈ کارڈک فیلیور. اس کے بعد شی ریگینڈ دا کانشیس اینڈ شی واز بیک گفٹڈ بیک ٹو اس. اب یہ ہے کہ لائک جو اس کا ہارٹ کا پرابلم ہے, ہم ہر جگہ اپنے آپ کو اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو بی ایز اسٹرانگ ایز پاسبل. جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کے خلاف تو ہم نہیں جا سکتے. لیکن ابھی ریسنٹلی لائک شی گاٹ نمونیا, اینڈ اگین آئی ہیو ٹو گو تھرو دس فیز. ناٹ اونلی می بٹ مائی ہسبینڈ اینڈ مائی ہول فیملی ہیز ٹو گو تھرو دا سیم فیز. کہ like she has progressive heart disease and that is irreversible and you should be mentally prepared for anything. تو یہ چیز ہے کہ we want to move forward, لیکن وہ یہ ہے کہ again we are kicked back to the same position. Though my daughter, alhamdulillah, she is doing really good. We are focusing on our studies, academics and everything. لیکن پھر یہی ہے کہ وہ واپس اس فیز میں چلے جانا, پھر اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا and bringing back to life, it's a difficult task. So what do you suggest in this regard کہ ہم کیسے ان چیزوں کو پک کر کے آگے لے کر جائیں؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور جیسے میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں کہا تھا کہ آؤٹ سائڈر کسی کے لیے بہت آسان ہے کسی کو یہ کہنا کہ, لیکن وہ ہر اسی شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اوپر گزر رہی ہے. تو آپ کی جو کیفیت ہے اور آپ کی فیملی جس میں سے گزر رہی ہے, اس کے لیے بہت ہی اسٹرانگ نروز کی ضرورت ہے. تو ہمارے پاس جو چیز اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے اس سارے کے اندر سے گزرنے کے لیے, وہ وہی ایمان کی ایک کیفیت ہے نا, اور یہ یعنی ہم وی آر بلیسڈ ود دیٹ. تو اگر تو ہم اس کو کسی آبجیکٹیولی اور اس کو میتھمیٹکس کے کسی قانون کے تحت اور ایک جیسے کہتے ہیں نا علت اور معلول جس کو کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ کے حساب سے دیکھیں, تو یہ تو اس میں تو بہت ڈس اپوائنٹ ہو جانا چاہیے, اس میں تو بہت پریشان ہو جانا چاہیے, اس میں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم دوسری طرف اس کو اپنے فیتھ کے ساتھ یعنی اس کو اٹیچ کر کے دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتنی زبردست بات ہے کہ ہمیں یہ اپرچونٹی ملی ہوئی ہے اور پوٹینشیل ملا ہوا ہے کہ ٹو بیسٹ آف آر ایبلٹی ہم اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اس تحفے کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو this is one way Allah wants us to conduct ourselves and we are conducting in that way. اور اس میں ہم جب اللہ پاک ہم سے پوچھے گا تو ہم اللہ کو کہیں گے کہ ہم نے اس کے اوپر ہم نے اپنے ہاتھ نہیں کھڑے کیے, آپ نے ہمیں جس امتحان میں رکھا. تو ہمیں, میں آپ کو حیران ہوگا کہ ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ بعض اوقات اللہ پاک جب انسان کے اوپر کسی امتحان اور مصیبتوں میں سے اس کو گزارتا ہے اور اس کے اوپر وہ کوئی گلہ نہیں کرتا اور یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرے اس حال پر خوش ہوں,
تو ایک بڑی زبردست بات جو سن کے میں حیران ہوا کہ اللہ پاک کو اس کے اس کہنے پر حیا آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. اور یہ ہے کہ اللہ کو اس بات پر حیا آنا شروع, حالانکہ اللہ پاک کی ذات تو مبرہ ہے وہ تمام ہیومنلی فیلنگز کے ساتھ. تو یہ دیکھیے, میں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں تو بہت آسانی کے ساتھ نا آپ کو اس طرح سے تقریر کر سکتا ہوں کہ جیسے تمام چیزیں ایک میکینیکل پرزوں کی طرح ہیں جن کو میں نے یوں کہہ دیا ہمت نہ ہارنا, تو آپ ہمت نہیں ہاریں گے. لیکن آبویسلی اس کے لیے ایک بہت ہی اسٹرانگ فیتھ کی ضرورت ہے, اس کے لیے ایک کنٹینیوس موٹیویشن کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھیں ایک لفظ ہم یوز کرتے ہیں موٹیویشن. موٹیویشن ایک انگریزی کے لفظ سے نکلا ہے موٹیو سے. موٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا آبجیکٹو جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں, اور موٹیویشن سے مراد یہ ہے وہ انرجی جو اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے چاہیے. اور موٹیویشن کی شرط یہ ہے کہ اس کا ایک انگریڈینٹ ہونا چاہیے کہ وہ انرجی انرجائزڈ ہو, یعنی انتھوزیزم کے ساتھ ہو, اور نمبر 2 سسٹینڈ ہو. اب جیسے جو آپ کا کام ہے نا, جو خدمت اللہ نے آپ کے سپرد کی ہوئی ہے, اس کے لیے ایک کنٹینیوس موٹیویشن کی ضرورت ہے. اور موٹیویشن کی ڈیفینیشن کے حساب سے آپ کو ایک انرجائزڈ بیہیویئر ہر وقت چاہیے. اور موٹیویشن کے اندر ایک چیز ہوتی ہے ایکسٹرنل موٹیویشن. فرض کریں وہ آپ کی بیٹی نہ ہوتی مگر آپ کو 5 لاکھ روپیہ مہینہ اس بچی کی خدمت کے لیے دیا جاتا. 5 لاکھ روپیہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسی طرح محنت کر رہی ہوتی جس طریقے سے ایک ماں کر رہی ہوتی, مگر جو ہی آپ وہ 5 لاکھ اس کا ودرا کر دیں گے وہ محنت کرنا چھوڑ دے گا. اس کو ہم ایکسٹرنل موٹیویشن کہتے ہیں. لیکن جو ماں کو ملتی ہے وہ انٹرنل موٹیویشن ہے. انٹرنل موٹیویشن کا یہ مطلب ہے کہ چاہے اس کا کوئی فرق بھی نہیں ہے, چاہے اس کے نتیجے میں مجھے کوئی آؤٹ کم نظر بھی نہ آئے, لیکن I want to do it because I have no other choice of doing it. تو آپ کے کیس کے اندر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس کو ایک پازیٹیو وے میں دیکھوں تو حالانکہ آپ ضرور کہیں گی کہ اس قدر امتحان کی حالت کے اندر اس میں سے پازیٹیو کیسے نکالا جا سکتا ہے, تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی جم میں جاتا ہے اور بہت ایکسرسائز کرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا جب وہ اتنا بڑا ویٹ اٹھائے گا, مگر اس کو کامیابی سے اٹھا لیتا ہے, تو جب وہ جم سے واپس آتا ہے 6 مہینے کے بعد تو وہ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ آدمی ہوتا ہے, اس کے مسل پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہماری اپنی بھی تو ایک پرسنل گروتھ ہے نا. تو آپ جب انشاءاللہ العزیز اس سارے اس پروسیس کے اندر سے گزرتی جائیں گی تو ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پرسن, ایز اے مسلمان, ایز اے اللہ تعالیٰ کے عبد کے طور کے اوپر آپ ایک بیٹر فزیکلی, مینٹلی, ایموشنلی, اسپرچولی آپ ایز اے ہیومن بینگ آپ کی گروتھ اور زیادہ ہو رہی ہوگی. اب یہ اللہ کے نظام میں پتہ نہیں ہے کہ کیا کسی کو دے کر اور کیا کسی کو لے کر اللہ تعالیٰ نے کیا اس کی تربیت کرنی ہے اور کیا اس کو سکھانا ہے. تو آپ کے کیس کے اندر تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, آپ کو سلام بھی کرتا ہوں, اور میں بہت دل میں میری آپ کی باتیں سن کر قدر آئی ہے کہ آپ ایک نا کنٹینیوس موٹیویشن کے ساتھ اپنی بیٹی کی خدمت کر رہی ہیں, اور اصل میں تو ہم آپ اپنی ہی خدمت کر رہی ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے, آپ دیکھیے نا کہ جب یہ جنگ ہوئی تھی ہندوستان اور پاکستان کی, تو مجھے کسی نے ایک واقعہ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ٹینک آ رہے تھے نا تو ان ٹینکوں کا کوئی توڑ نہیں تھا, سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیا کریں. تو کسی نے کہا اس کا صرف ایک حل ہے کہ لوگ اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کر ان ٹینکوں کے نیچے گھس جائیں. تو اس میں سے کون تیار ہے؟ تو لوگ, ایک پلٹن نے کہا کہ ہم تیار ہیں. ایک لڑکا تھا جو کہ کوئی لیفٹیننٹ تھا یا تھا, اس کی شادی کو کچھ ہفتے ہوئے تھے, اس نے آگے آ کے کہا کہ بھی میں تیار ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھی تم تو ینگ ہو, بھی تمہاری شاید, تم تو نہ جاؤ. تو اس نے کہا لیکن نہیں میں تیار ہوں, میں جاؤں گا. اچھا اب مجھے بتائیے کہ وہ لڑکا کتنا زیادہ موٹیویٹڈ ہوگا اس وقت, یعنی حالانکہ سامنے پتا ہے کہ اس نے مر جانا ہے, مگر یہ وہ انٹرنل موٹیویشن ہے جو, اور پھر پتہ نہیں, لیکن اور اس بندے کو آئی ایم شیور کہ اسپرچول لیول پر وہ وہاں ہوگا کہ جہاں وہ اپنے کانشیس لیول کے اوپر پرسیو کر رہا ہوگا کہ اس کی لائف صرف یہی چھوٹی سی لائف نہیں ہے جس میں اس کو تکلیف یا وہ نظر آ رہی ہے. تو آپ کے کیس کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اس کے میڈیکل ایشوز ہیں, جو بھی کنجینیٹل اس کی ہارٹ ڈیزیزز ہیں, ان کا آپ علاج کر رہے ہوں گے, وہ تھوڑی سی بہتر بھی ہو رہی ہوں گی, ہو سکتا ہے بعض اوقات وہ نہ بہتر ہو رہی ہوں, لیکن آپ اس سارے پروسیس کے دوران انشاءاللہ العزیز ایک بہت ہی زبردست تربیت کے ساتھ اور ایک اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ اس میں سے جب گزریں گی تو انشاءاللہ یہ آپ کی اپنی پرسنل گروتھ کے لیے بہت بہتر ہوگا. تھینک یو سو مچ. آپ کا رپلائی مجھے بہت اچھا لگا, بہت کنونسنگ لگا. آئی ایم ویری مچ ریلیکسڈ ناؤ. میری نروس کافی حد تک ریلیکس ہو گئی ہیں. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی میں ضرور دعا کروں گا آپ کی. اور لیکن پھر بھی آپ مایوس بھی نہ ہوں سیما, آپ مایوس بالکل نہ ہوئیے گا. ہاں وہ نہیں,
شاید اس کی برتھ کے بعد وہ جو مایوسی والا جو ورڈ تھا نا وہ شاید ہماری ڈکشنری سے ڈیلیٹ ہو گیا. جی بالکل بالکل. Like there is always hope. The other day when doctor she talked to me and she said all these things. تو واپس آ کے آئی سی یو میں اس کے بیڈ کے ساتھ بہت زیادہ دیر تک روتی رہی, اور پھر وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک عجیب سی مجھے ایک انرجی فیل ہوئی, اور بس اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹل اینڈ ثابت کرنا. آپ کوئی جاب بھی کرتی ہیں؟ مضبوط رکھنا. آپ کوئی جاب بھی کرتی ہیں؟ بھائی پہلے جاب کرتی تھی, لیکن ابھی یہی ہے کہ میری زندگی کا مقصد شاید ڈاؤن سنڈروم ہی بن گیا ہے. آئی ایم ورکنگ فار دیز پیرنٹس. آئی ہیو مائی اون سپورٹ گروپس, اور جتنی فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے پیرنٹس کے لیے. اب دیکھیں, اب یہ ہے میننگ. دیکھیں یہ وہ بات ہے جو میں شروع میں عرض کر رہا تھا, دس از میننگ فار یور لائف. اب آپ دیکھیں نا, اب یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس تجربے سے گزارنے کے بعد پتہ نہیں کیا کتنے اور ہزار لوگوں کے لیے مشعل راہ بنایا ہے, اور ان کے لیے لائٹ ہاؤس بنایا ہے. تو یہ دس از میننگ اور لائف. اور دوسری ایک بات بہن بڑی ضروری ہے شیئر کرنی, کہ مر جانا تو کوئی ناکامی نہیں ہے. مر جانا تو کوئی ناکامی نہیں ہے. اور فلاں بندہ تھا وہ مر گیا, اچھا تو کوئی بات نہیں, وہ تو دنیا کے نبی بھی اس دنیا سے, اللہ کے نبی بھی اس دنیا سے چلے گئے. تو مر جانا تو کسی قسم کی کوئی ناکامی نہیں ہے. البتہ زندہ رہنے کے دوران ہم نے کیسے کنڈکٹ کیا, یہ اہم بات ہے. تو ہم میں سے ہر ایک نے مر جانا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ جس کو ڈاؤن سنڈروم ہے اس کا پوٹینشل اس دنیا میں جانے کا. جس کو کچھ بھی نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ ڈاؤن سنڈروم کے نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس دنیا سے چلا جائے. تو اس لیے مر جانا کوئی ناکامی نہیں ہے. البتہ زندگی کو مردوں کی طرح گزارنا یہ ناکامی ہے. زندگی کو زندگی کی طرح گزارنا, اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, زندگی کو زندگی سے گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی پرپز ہے کہ نہیں, کوئی میننگ ہے. دیکھیے 12-13 پتہ نہیں کتنی تعداد, لاکھوں کی تعداد کے لوگ تھے جو رات کو سوئے تھے مگر صبح نہیں سو کے اٹھے. میں اور آپ اس میں سے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن اور مزدوری کے لیے رکھ لیا. آپ نے گھر میں ایک مزدور رکھا تھا, اگلے دن آپ نے کہا پھر آ جانا, آخر اس نے کوئی اچھا کام کیا تھا تو آپ نے اس کو رکھا نا کہ اگلے دن کو اور کام کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن اور, ابھی ہم صبح سو کے اگر زندہ اٹھ گئے, اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے مزدوری کے لیے ہمیں ایک دن اور رکھ لیا ہے. تو وہ جو مزدوری کے لیے ہم نے رکھا ہے, وہ میں مزدوری میں نے کی بھی ہے کہ نہیں کی, کیا میں وہ اس کا حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. تو یہ چیز اہم ہے. تو میں بہت بہت شکریہ آپ کا. میں تھوڑا معذرت بھی ہے, ایگزیکٹ 9:30 پہ نا ہماری ایک سوسائٹی آف سرجن کی میٹنگ ہے, تو مجھے اس میں بھی انٹر ہونا ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا. جی اللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم.